صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے نبی عطا فرمائے، وہ نبی جس نے ہمیں ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر وقت ہمیں یاد رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ہمیں نہیں بھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کو بس ایک ہی فکر تھی، ایک ہی کڑھن تھی کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، پھر دعاؤں میں بڑی آہوزاری کرتے تھے، روتے تھے اور صرف ایک دعا مانگتے تھے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ہم ایسے نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پاک پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتے۔ ایسے نبی ہمیں عطا فرمائے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے درخواستیں کی کہ ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں نبی کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اب ہمارے اوپر لازم تھا، ضروری تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر اتارتے۔ اور اللہ قرآن پاک میں اعلان بھی کرتے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من یطیع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، وہی کامیاب ہوگا۔ جو اس سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، اگر اس کے پاس مال ہے تو یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑے مال والے دنیا کے اندر سے گزر گئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑی حکومت والے، عزت والے اس دنیا سے گزر گئے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزاری، آج ان کا نام لوگ نہیں جانتے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی وہ مقدس جماعت جو چھوٹی جماعت تھی، زیادہ مال نہیں تھا، زیادہ کامیابی کے اسباب نہیں تھے، لیکن آج ہر شخص کی زبان پر ہر شخص جانتا کہ صحابہ کون تھے۔ ہر شخص کو پتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہیں۔ پتہ چلا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اللہ کے نام پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر وقف کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے بھی اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی میں ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنا سب کچھ دین پر لگا دیا، آج ان کے نام لینے والے اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے کہ ہمارا نام لینے والا بھی اس دنیا کے اندر ہو اور ہمیں بھی یاد رکھا جائے اور کل قیامت کے دن ہم اللہ کے انعام کے مستحق ہوں، اللہ کی جنت میں جانے والے بنے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی، ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے۔ یہ دل چاہنے کا نام اسلام نہیں ہے، دل چاہنے کا نام دین نہیں ہے۔ دل چاہا ہم نے کر لیا، دل چاہا ہم نے چھوڑ دیا، یہ کوئی دین نہیں، یہ تو منمانی زندگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ یہودیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ وہ کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، یعنی جو انہیں اچھا لگتا ہے، یعنی جب دل چاہتا ہے، جو چیزیں انہیں پسند ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، جو چیز اچھی نہیں لگتی وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا اس سے برعکس معاملہ ہے، وہ اچھا لگے یا نہ اچھا لگے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، اب ہمارے لیے ضروری کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس پہنیں۔ آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ آپ کے چہرے پر داڑھی مبارک تھی، ہم سب کو پتہ ہے، ہم نے اپنے باپ داداؤں سے سنا، علماء سے سنا۔ اب ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شکل ہمیں بنانی پڑے گی، یہی کامیابی ہے۔ اگر اب ہم اس سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، جو اللہ کے حکموں سے ہٹ کر، نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، ہم اس کی زندگی عذاب بنا دیں گے۔
آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، لیکن ہم یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے یہ پریشانی، یہ مصیبتیں کیوں آئی ہیں۔ یہ دین چھوڑنے کی وجہ سے، اسلام چھوڑنے کی وجہ سے، نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ اور دنیا میں سکون اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ ہم واپس پلٹ کر اللہ کے دین کی طرف نہ آ جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پیسے میں کامیابی ہے، ہمارے پاس مال آ جائے، اسباب آ جائے، پریشانی ختم ہو جائیں گی۔ کس نے کہا پیسے سے، مال سے، اسباب سے پریشانی ختم ہو جائے گی؟ بڑے سے بڑے مال والے دنیا کے اندر گزرے ہیں، لیکن کیوں انہوں نے آتما ہتیا کی؟ کیوں انہوں نے اپنے آپ کو مار لیا؟ کیوں وہ ختم ہو گئے؟ پتہ چلا مال تھا، اسباب تھا، لیکن سکون نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے نام میں ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر ہے۔ اگر ہم دلوں کا سکون چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی خوشگوار بن جائے، ہماری زندگی کے اندر بہاریں آ جائیں، رحمتیں آ جائیں، اور یہ جو ماحول ڈر کا یا خوف کا بنا ہوا ہے دور ہو جائے، اور دنیا میں ترقی آ جائے، اللہ کی قسم ہمیں واپس دین کی طرف آنا ہوگا۔ ہم اذان کی آواز سنیں، ہمیں مسجد آنا پڑے گا۔ رمضان کا مہینہ آیا، ہم روزہ ہمیں رکھنے پڑیں گے، تراویح ہمیں پوری پڑھنی پڑے گی۔ یہ دین ہے، یہ دل چاہنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جو شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص میری اتباع کرے گا، جو میرے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارے گے، وہی کامیاب ہوگا۔ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے گا وہ جنت جائے گا، اور وہ جنت جانا چاہتا ہے۔ جو شخص دین پر عمل نہیں کرتا، نہ وہ شخص جنت جانا چاہتا ہے، نہ وہ جنت بھیجا جائے گا۔ جس نے رسول اللہ کے اطاعت کی، اللہ کے حکم کو مان کر زندگی گزاری، وہ شخص جنت جانا چاہتا، اللہ اسے جنت بھیجیں گے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہٹ کر، دین اسلام کے سے ہٹ کر ہماری زندگی گزر رہی ہے، یقین جانو اس دنیا کے اندر بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اللہ نے قومیں تباہ کر دی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر قصے پڑھ کر دیکھو، قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کر دیا، قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا، قوم لوط کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ کس وجہ سے؟ جب انہوں نے اللہ کے احکام چھوڑے، اپنے نبی کے طریقے چھوڑے، کامیابی کے اسباب تھے، اللہ نے انہیں ناکام کر کے دکھایا اور دنیا کے اندر سزا بھیجی۔ اور آج ہم چاہتے ہیں اللہ کی دنیا کے اندر مدد آ جائے، ہمیں دین پر عمل کرنا نہ پڑے۔ یہ تو احمقانہ سوچ ہے، یہ تو جاہلوں والی سوچ ہے، یہ کوئی سوچ نہیں۔ ہم اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، دیکھو اللہ کیسے قبول کرتا۔ اللہ فرماتے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان سے کہہ دو میں اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہوتا ہوں، میں ان کی دعائیں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہماری دعائیں سنیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں مسجد میں آنا پڑے گا، اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنا اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا پھرنا، دیکھنا، جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ویسا ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، دل چاہنے کا نام ہم نے بتایا اسلام نہیں ہے، دل چاہے تب بھی ہمیں عمل کرنا پڑے گا، دل نہ چاہے تب بھی ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔